الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والرحمة والحكم، دائما صل وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، اس سے پہلے کہ جمعہ کے خطاب میں حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی کہ بندے کے لیے جہاں حقوق اللہ ضروری ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی جہاں اس کے اوپر لازم ہے، وہیں پر حقوق العباد کا بھی اہتمام اور اس کی ادائیگی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق العباد میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس میں ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں اور دوسرے بہت سارے افراد شامل ہیں۔ مگر بندوں کے حقوق جو ایک دوسرے بندے پر عائد ہوتے ہیں، ان تمام میں سب سے افضل اور سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ جس کی ادائیگی ہر وفادار، نیک طینت، پاک سیرت اولاد کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ وقت کا المیہ یہ ہے کہ آج لوگ جہاں دوسرے بہت سارے فرائض سے غافل ہیں، وہیں پر اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی سہولت کی خاطر ماں باپ کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں، جس کی بہت ساری دردناک اور روح فرسا داستانیں ہم اور آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سنتے ہیں اور اپنے آس پاس پہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایسے واقعات باپ بیٹے اور ماں بیٹے کے تعلق سے آج سننے کو مل رہے ہیں، جنہیں سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل تڑپ اٹھتا ہے اور آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی اولاد اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہو رہا ہے، لہٰذا
آج کی گفتگو خاص طور سے ایسے ہی نوجوانوں کے لیے ہیں جو خوش قسمت ہیں کہ ان کے والدین باحیات ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق سن کر کے انشراح صدر کے ساتھ حق پر عمل کرنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ کسی کہنے والے نے بڑی دل لگتی اور اچھی بات کہی ہے کہ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ اور مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور وہ جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور وہ جلتا رہا۔ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں، اور ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، والدین انسان کے وجود میں آنے کا ظاہری سبب ہیں، ان کے بغیر نہ کوئی خاندان تشکیل پا سکتا ہے اور نہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ والدین کا رشتہ اپنی اولاد سے نہایت مقدس، پاکیزہ، قابل احترام اور لائق تعظیم ہے۔ اس لیے اسلام نے والدین کے حقوق کو سب سے مقدم رکھا اور ان کی نافرمانی کو سنگین جرم قرار دیا۔ قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک دو نہیں بلکہ میں اپنی معلومات کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ 15 سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اپنی عبادت کے بعد کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ماں باپ کی عزت اور ان کی تعظیم و توقیر یہ صرف اسلام ہی کا مسئلہ نہیں یا اسلام ہی میں نہیں ہے، بلکہ تاریخ عالم کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ تمام اسلامی اور آسمانی مذاہب میں اللہ رب العزت نے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب میں بھی اس بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس پر عمل کو لوگ لائق تعریف سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس ماں باپ سے بے اعتنائی کرنا اور ان کی ایذا رسانی ہر ایک شخص کے نزدیک قابل مذمت اور لائق افسوس ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں بائبل جو مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے عہد نامہ عتیق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر
اس زمین میں جو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے وہ دراز ہو۔ یعنی ماں باپ کی عزت کرنے سے، ان کا احترام کرنے سے، ان کا حق ادا کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے اور بائبل کے عہد نامہ عتیق میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ النساء کی آیت نمبر 63، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ انہیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مالدار صحابی، صاحب ثروت صحابی، بوڑھے ہو گئے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس دولت بہت ہے، مال بہت ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں، کیسے خرچ کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دولت خرچ کرنے کے مصارف بیان فرمائے۔ جو مصارف اور خرچ کرنے کی جگہ بتائی قرآن مقدس میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اس واقعے کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین الی آخر الآیہ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اپنا مال کہاں خرچ کریں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے مال خرچ کرنے کی جگہوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے اچھی جگہ تمہارے والدین ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کے اوپر مال خرچ کرو، اور پھر اس سے جو کچھ بھی بچ پڑے تو تم اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو۔ اور اللہ رب العزت نے کئی اور ایسے افراد کا تذکرہ فرمایا۔ پتہ چلا کہ آدمی اگر حسن سلوک کسی سے کرنا چاہے اور کسی کے اوپر احسان کرنا چاہے، اگر کسی پر اپنا مال خرچ کرنا چاہے تو سب سے پہلا حق والدین کا بنتا ہے۔ مگر آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ موقع آ جاتا ہے اگر شہرت و ناموری کا، دوستوں میں اپنی ناک اونچی کرنے کا، تو ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اور ادھر حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ماں باپ علاج کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، دوا کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی اور دوست و احباب پر لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس پیسے کے سب سے پہلے مستحق کون ہیں؟ دوست و احباب نہیں، جو چند روزہ ساتھی ہیں، پتہ نہیں کب کروٹ پھیر لیں اور کب اپنا رخ بدل لیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ماں باپ جن کا عظیم احسان ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ ظاہری زندگی نصیب ہوئی ہے، ان سے منہ موڑ کر کے دوستوں پر خرچ کرنا یہ بہت بڑی نادانی اور حماقت ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا مستحق و حق اور سب سے پہلا حقدار والدین کو بتایا ہے اور والدین پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اسرا کے اندر اللہ رب العزت نے ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
ماں باپ کی عظمت اور ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ، ان کے ساتھ رہنے کا مزاج اور ان کی خدمت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پر بھی اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف نہ کہو، یعنی جھڑکو نہیں، اور تم ان کے لیے اپنے بازوؤں کو ادب سے پھیلا دو، یعنی ان کے لیے ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہا کرو، اور ان کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش آؤ، عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے لیے ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار تو ان پر رحمت نازل فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر شفقت فرمائی۔ یہ طریقہ اور سلیقہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ہمیں بتایا، مگر آج ہمارا اور آپ کا مزاج اور سماج اور معاشرے میں افراد کیسے پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ماں باپ جن کو قرآن نے اف کہنے سے منع کیا، یعنی معمولی سی دل آزاری کی اجازت نہیں دی، کسی بھی طریقے سے ان کا دل نہیں دکھانا ہے، آج اولاد ان کو گالی دینے سے نہیں چوکتی، ان کو گھر سے نکالنے سے نہیں چوکتی، ان کو بے گھر کرنے سے نہیں ڈرتے، اور ان کے اوپر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑنے سے نہیں ہچکچاتے اور جھجکتے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے میرے نوجوانوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا، اور آج ہم اپنے عمل اور کردار سے کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چند آیتیں ہیں، اگر تمام آیتیں پیش کی جائیں تو بات طویل اور لمبی ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے 15 سے زائد مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہر صاحب عقل، صاحب شعور انسان پر یہ لازم ہے کہ جہاں وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے۔ اب آئیے کچھ احادیث مبارکہ اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ وإن كان واحدا فواحدا ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من النار ان كان واحدا فواحدا قال رجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ مشکات شریف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح سے صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو، ماں باپ اس سے خوش ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہو، یعنی باپ با حیات ہو یا ماں با حیات ہو، ایک اس دنیا سے گزر گئے ہوں
اور ان کا دل خوش کرتے ہوئے وہ اپنی صبح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس قدر ناہنجار ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنا دن بتایا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہو اور اس کی نافرمانی کر کے وہ دن بسر کیا یا رات گزارا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی جتنے کو تکلیف دیتا ہے اس اعتبار سے جہنم کا راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگر ماں باپ کسی اولاد کے اوپر ظلم کرے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسی صورت میں بھی اولاد کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرے، اپنے ماں باپ کے لیے بھلائی کرے، اپنے ماں باپ کے لیے اچھائی کرے؟ اللہ اکبر۔ صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جواب دے دیتے کہ ہاں اگرچہ ماں باپ ظلم بھی کرے پھر بھی اولاد پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے، مگر نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس شخص کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے سنو، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظالم ہو مگر اولاد پر پھر بھی حسن سلوک کرنا لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی معمولی سی تلخی کو برداشت نہیں کر پاتے اور یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ تو سخت سست سناتے ہیں، ماں باپ تو برا بھلا بولتے ہیں، بھلا ہم ان کی دیکھ ریکھ کیوں کریں، ہم ان کی خدمت کیوں کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں کیوں کریں؟ جب وہ ہمارا خیال نہیں کرتے تو ہم ان کے ساتھ کیوں حسن سلوک کریں؟ ایسے نوجوان غور کریں، ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ماں باپ ظلم کریں پھر بھی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم حسن سلوک کرو۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، حدیث پاک میں ہے، سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الناس احق بحسن صحابتی و صحبتی، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امک، ثم قال من، ثم قال امک، ثم قال من، ثم قال امک، ثم قال من، قال ابوک۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ لوگوں میں میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ آقا نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ دریافت کیا حبیبی یا رسول اللہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا کہ حبیبی یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ تو چوتھی مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو، تمہارے باپ تمہاری ماں کے بعد تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ پتہ چلا کہ ماں اور باپ میں اگر حسن سلوک میں کبھی موازنہ کی بات آ جائے تو ایسی صورت میں ماں کا حق مقدم ہے باپ کے مقابلے میں، مگر ماں باپ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، ان ابی امامۃ الباہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے دریافت کیا حبیبی یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
تفصیل سے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے اوپر یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یا 1 2 4 5 10 حق ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا، بلکہ نہایت ہی بلیغ انداز میں شارٹ کٹ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، اے سوال کرنے والے سنو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں یا تمہارے لیے جہنم ہے، بس یہ سمجھ لو۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر تم ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا، اور اگر تم ان کی دل آزاری کر کے تم انہیں ناخوش کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جہنم میں بھیج دے گا، وہ تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے، بس یہ سمجھ لو۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ خائب و خاسن نامراد ہو۔ یہ ایک طریقے سے کرب کے اظہار کا ایک طریقہ تھا اہل عرب میں، یا عام لوگوں کی طرف نسبت کر کے کہیں تو بد دعا کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بد دعا کا ایک طریقہ تھا عرب کے انداز کلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ کون شخص ہے جس کی ناک خاک آلود ہو اور جس کے لیے آپ ایسا شدید جملہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے کہہ رہا ہوں جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، ان دونوں ہو یا ان میں سے ایک ہو، اور پھر اس کے بعد وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ مطلب یہ کہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کی تیمارداری نہ کرے، ان کی دیکھ بھال نہ کرے، اور ان کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے ان کو خوش نہ کرے، بلکہ ان سے پلہ جھاڑنے کے لیے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دے، ان سے بچنے کے لیے ان کو بوڑھے آشرم میں جا کر کے ڈال دے یا کسی اور جگہ انہیں چھوڑ دے، تو ایسے شخص کے لیے میرا فرمان یہ ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنسپٹ کو سختی سے منع کیا کہ آدمی اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے دور کر دے، انہیں جدا کر دے، بلکہ ان کے اپنے پاس رکھے، ان کی خدمت کرے اور ان کی دلجوئی کرے، ان کے دل کو خوش کرے، ان سے دعائیں لیتا رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، رواہ مسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ رب العزت بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ اعلان فرما دیا اور واضح انداز میں ارشاد فرما دیا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اب یہیں پر ذرا رک کر کے وہ لوگ غور کریں اور سوچیں جو آج اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو خواہ زمین کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے بھائیوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں، اور نیکی کمانے کے لیے چلہ میں نکل جاتے ہیں، نیکی کمانے کے لیے قافلہ میں نکل جاتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے عمرہ میں نکل جاتے ہیں، خدا کو خوش کرنے کے لیے حج میں نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ماں باپ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے سوچیں کہ آپ کا چلہ میں جانا، آپ کا قافلہ میں نکلنا، آپ کا دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا، بزرگوں کے آستانے پر حاضر ہونا،
عمرہ کے لیے جانا، بغداد شریف پہنچنا، یہ سب اسی وقت فائدہ مند ہے جب کہ گھر کے اندر ماں باپ راضی ہیں اور خوش ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو کوئی عمرہ کے لیے چلا جائے یا کسی اور مقام پر جائے، اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح ہمیں نظریہ پیش فرما دیا اور ارشاد فرما دیا کہ ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس لیے پہلے گھر کے اندر ماں باپ کو خوش کرو، پھر اس کے بعد اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکلنا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سئل عبداللہ ابن مسعود، سال عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان احب العمل الى اللہ فقال علیہ الصلاة والسلام الصلاة على وقتها ثم قال ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حبیبی یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، نماز وقت پر ادا کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ اور کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد جس میں آدمی اپنی زندگی خدا کے نام پر قربان کرتا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے تیسرے نمبر پر رکھا، اور ماں کی خدمت کو اللہ رب نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرے مقام پر رکھا۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کی عزت کیا ہے۔ نوجوانوں، یہ ماں باپ جب تک ہیں یہ غنیمت ہیں، انمول تحفہ ہے۔ ان کی زیارت کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان مہیا کرو۔ ان کی زیارت کرنا بھی بہت بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ ان کی خدمت کرنا اپنی عاقبت کو آباد کرنا ہے۔ ان کی دعائیں لینا اپنے گھر کو شاد و آباد کرنا ہے اور اپنے بچوں کو شاد و آباد کرنا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی جنت کما لو اور جنت میں اپنا گھر بنا لو۔ یہ حسین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، آخری مسئلہ بیان کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، اور جب وہ تھے تو وہ ان سے ناراض نہیں تھے، وہ ان سے راضی نہیں تھے، ناراض تھے۔ تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اب ہم ان کے لیے کیا کریں، ان کو راضی کرنے کا اور خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حدیث پاک میں اس تعلق سے بھی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حبیبی یا رسول اللہ، جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا وہ مجھ سے ناراض تھے، خوش ہو کر کے مجھ سے دنیا سے نہیں گئے، اب میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرحوم ماں یا باپ کے لیے کو خوش کرنے کا طریقہ بتایا کہ اب تم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، دعائے مغفرت کرو، کہ اب یہی تحفہ ان کے لیے کارآمد ہے، اور اسی سے اللہ رب العزت ان کے لیے بخشش کا سامان کرے گا۔ پتہ چلا کہ ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اور کسی وجہ سے اگر وہ ناراض ہو کر کے گئے ہوں تو اولاد کے اوپر یہ لازم ہے کہ اب ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اب ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اور اگر راضی خوشی گئے ہو تب بھی اولاد پر یہ لازم ہے کہ اپنے صدقہ میں ان کو یاد رکھیں، صدقات نافلہ میں ان کے لیے ایصال ثواب کا کام کرتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہوں یا ان میں سے ایک دنیا سے گزر گئے ہوں، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جن کے والدین یا ان میں سے ایک باحیات ہیں، اللہ رب العزت صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر دراز فرمائے اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔